سنت و جماعت کی ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل حدیث حضرات ہم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آخر ہماری ایسی کون سی غلطیاں ہیں جس کے بنا پر وہ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اب آئیے ہم سب سے پہلے جب اپنی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کا سہارا ہی ہم لیتے ہیں۔ میرا مولا ایک مقام پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، کس میں؟ فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ چاہے تو اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا تھا یا ایھا الناس، اگر لفظ جب ناس آتا ہے تو خطاب جو ہے تمام سے ہو رہا ہے، اس میں ہندو بھی آیا، مسلمان بھی آیا، سکھ بھی آیا، کرسچن بھی آیا، ہر کوئی آ گیا، لیکن میرا مولا یا ایھا الناس نہیں کہا۔ چاہے تو اللہ رب العالمین یا ایھا المسلمون کہہ کر بھی اللہ پاک مسلمانوں سے صرف مخاطب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کو پڑھو، سمجھو، اس پر غور و فکر کرو اللہ رب العالمین اس میں کیا فرما رہا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے جو ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ آپ کہیں گے کہ کیا ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ بات یہ نہیں ہے میرے عزیز۔ اسلام میں تو تم داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم پڑھ رہے ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام کے صحیح راستے پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلو۔ کون سا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے راستے پر چلو جو بزرگان دین نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، جو نبیوں نے چل کر کے جو راستہ بتایا ہے، جو صالحین یعنی اولیاء کاملین نے جو راستہ ہمیں چل کر کے بتایا ہے۔ اب بات ہے، اصل بات، اہل حدیث حضرات ہم کو کس بنا پر مشرک اور بدعت کہتے ہیں؟ وہ اس بنا پر مشرک اور بدعت کہتے ہیں، ہم 11ویں شریف تو ہم کرتے ہیں، جو بزرگان دین کا جہاں پر عرس پاک ہوتا ہے وہاں پر ہم جلسے جلوس جو کرتے ہیں، ڈی جے باجے، ہمارا گانا، ہمارا تماشے جو ہم کرتے ہیں، یہ میرے عزیزوں اے اہل سنت، میں تم کو پوچھتا ہوں یہ کیا کرنا ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ کرتے تم ہو۔ اہل حدیث حضرات کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اولیاء کاملین کو برا بھلا کہتے ہیں، بزرگان دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ اولیاء کاملین جن سے محبت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ایک ولی سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ چند ہمارے اس میں خرافات ہے، اس وجہ سے اہل حدیث حضرات ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ بے شک جلوس نکالیے، صندل شریف لے کر کے جائیے، لیکن یہ کون سی بات ہو گئی کہ بھائی ڈی جے باجے گانے تماشے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے؟ کیا اس طریقے سے کوئی جلسے جلوس لے کر کے جاتا ہے؟ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جب صندل مبارکہ جب ہم لے کر کے جاتے ہیں اس طریقے سے، ارے جب لے کر کے جاؤ تو ان کی بارگاہ میں جب ہم پہنچ رہے ہیں، جب ان کا مبارک عرس شریف ہوتا ہے، اس عرس شریف کے موقع پر اللہ رب العالمین ان کی مزار پاک پر جو ہے اللہ پاک رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جب ہم لے کر کے جاتے ہیں تو کس طرح ہم لے کر کے جانا چاہیے؟ درود شریف پڑھتے ہوئے لے کر کے چلو، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے لے کر کے چلو، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے لے کر کے چلو۔ ہم یہ ہمارے اندر کب سے جنم لے لیا کہ ہم ڈی جے باجے گانے تماشے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، اور عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تم لوگ کرتے ہو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو سنی، دیکھو دیکھو بریلوی یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ تمہارے کرنے کی حرکتوں کی وجہ سے اولیاء کاملین بزرگان دین کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ہماری غلطی، سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہم
کوئی جلوس سندل وغیرہ جو کچھ بھی ہم لے کر کے جائے، بالکل ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم سندل مبارکہ کو ہم لے کر کے جائیں۔ اب آئیے اہل حدیث حضرات کی طرف میں چلتا ہوں، ان کے چند اعتراضات ہیں انشاءاللہ العزیز